امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، سوچ کیا ہے اور انسان اپنی سوچ پہ قابو کس طرح سے پائے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا سوچ بیج کی مانند ہے۔ جس طرح سے ایک بیج کے اندر درخت کو پوشیدہ رکھا، ویسے ہی ہر سوچ میں انسان کی منزل، کامیابی اور کردار کو قائم کیا، تبھی کامیاب انسان سوچ کے ساتھ ہی آنے والی منزل کو دیکھ لیتا ہے، اور ناکام انسان اس سوچ کی خوشی میں گم ہو کر اس منزل کو دیکھ نہیں پاتا اور یوں وہ ناکام ہو بیٹھتا ہے۔ اے بندہ خدا، اپنے دل کے دروازے پہ دربان بٹھایا کرو، اور ہر ایک سوچ کو جب تک اس کی منزل واضح نہ ہو اپنے دل میں داخل نہ کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، جس انسان کا اپنی سوچ پہ اختیار نہیں، وہ انسان کبھی اپنی منزل پہ اختیار نہیں پا سکتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میرا اپنی سوچ پہ اختیار نہیں رہتا اور یوں میں اپنے کام و منزل سے بھٹک جاتا ہوں۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم اپنی سوچ پہ اختیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 9 مرتبہ پڑھا کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، جس سوچ کے پیچھے جو منزل چھپی ہے مجھے وہ پہلے سے دکھا دے، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی 9 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دن کا آغاز کیا کرو، لوگوں کے عیب کو درگزر کیا کرو، اپنی خامیوں پہ غور و فکر کیا کرو، اور یوں تمہاری آنکھیں دنیا سے ہٹ کر خود کی طرف کھلنے لگیں گی۔ اور جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے ماں دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہتا ہے اسے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔
को अपने ख्यालात से बचाओ। कभी भी किसी खुशी के जाने पर गम न करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। चली गई है क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है, तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है, तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। और मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐशे आली वक़ार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐशे आली वक़ार। दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की।